بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہماری گفتگو چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، روزے کے ذریعے کس طرح انسان اپنی نفسانی خواہش، کھانے پینے کی خواہش اور آرام کی خواہش کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی کا نام تقوی رکھا گیا لعلکم تتقون۔ اس تقوی کے اوپر ممد اور معاون چیزوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ پہلی بات آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ میں رکھی گئی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان نوافل بکثرت ادا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب یہ تقوی للہیت کی علامت ہے، یہ تقوی کا نتیجہ ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری چیز کہ جو تقوی کے اندر ممد اور معاون ہے، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جتنا بھی قرآن مجید اترا ہوتا، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے، ان کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے دور کیا جاتا، حتیٰ کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آخری رمضان تھا تو آپ نے قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کیا حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ اور قرآن مجید کو رمضان کے ساتھ خصوصی تعلق بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں قرآن مجید بکثرت تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید کو زیادہ پڑھنا روزے کی حالت میں یہ روزے دار کے اندر تقوی للہیت اور پرہیزگاری کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر ممد اور معاون ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الصوم والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن جو ہے یہ قیامت والے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ جب آئے گا تو وہ یہ کہے گا، یقول الصیام اے رب منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فی، یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اس کو شہوت سے روکے رکھا، حلال کھانا اس کے پاس موجود ہوتا تھا، یہ نہیں کھاتا تھا، بیوی اس کے پاس موجود تھی، معاملات نہیں کرتا تھا، کنٹرول کرتا تھا اپنے اوپر، تو یا اللہ تو میری سفارش قبول فرما اس کے بارے میں۔ اور قرآن مجید یہ کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو سونے سے اس کو روکے رکھا۔ ظاہر ہے نماز تراویح کے اندر اللہ کی توفیق سے نمازی کھڑے ہوتے ہیں
تقریباً 1 گھنٹہ، اور بعض مساجد کے اندر تو 2 گھنٹے، جہاں پر قاری صاحب جو ہیں وہ ذرا آہستہ آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ اس کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے اور قرآن مجید وہ سنتا ہے۔ اور کئی احباب جو ہیں وہ قرآن مجید پھر مزید جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، آخری پہر پھر بیدار ہو کر جو ہے پھر وہ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید آ کر یہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفینی فیہ، میری اس کے اندر سفارش قبول فرما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مسند احمد اور طبرانی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں قرآن مجید خصوصی طور پر تلاوت کرنا چاہیے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے روزے کے ساتھ۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کی وجہ سے روزے دار کے تقویٰ للہیت کے اندر قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے۔ تیسری چیز نماز تراویح، یہ خصوصی عبادت ہے، گو کہ پورا سال جو ہے یہ نماز تہجد کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورا سال یہ پڑھتے رہتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور نیکی کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ خصوصی عبادت، اب آپ اس کا اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراویح پڑھائی صحابہ کو، تیسرے دن تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے دن تراویح پڑھانے کے لیے باہر ہی نہیں آئے۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے اور ہم پڑھیں گے۔ تو صبح کو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تمہارا ذوق شوق دیکھ کر میں خود باہر نہیں آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر یہ فرض ہی کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق شوق اتنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطرہ پیدا ہو گیا میری امت کے اوپر ایک نماز اور فرض نہ ہو جائے۔ پھر ظاہر ہے صحابہ تو چلو وہ تو ادا کر لیتے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، ان کے اندر تقویٰ للہیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والی امت کا خیال رکھا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمارا بھی خیال رکھا ہے کہ اگر فرض ہو جاتی تو بس ہم پھر جو ہے نا وہ ڈاواں ڈول ہی ہوتے۔ تو 5 نمازیں جو فرض ہیں اس کے اندر ہماری سستی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ 6ٹھی فرض ہو جاتی اور یہ تو دوسریوں سے پھر لمبی نماز ہے، تو یہ کیسے ادا کی جا سکتی؟ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذوق شوق دیکھیے اس نماز کے حوالے سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا رمضان کے ساتھ، روزے کے ساتھ بڑا خصوصی اور گہرا تعلق ہے۔ تو نماز تراویح پڑھنے سے بھی انسان کے تقوی کے اندر، للہیت کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کو تعاون ملتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، 5ویں چیز، چوتھی چیز کہ جب روزے کی حالت میں انسان گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی تقویٰ اور للہیت آتی ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی گناہ ہی ہے، لیکن روزے کی حالت میں خصوصی طور پر گناہ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے گا نا، کوئی بھی گناہ کرے اور آ کر جو ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر روزے کی حالت میں گناہ کرے گا نا تو روزے کے اوپر اثر پڑے گا۔ اس لیے روزے کے ساتھ اس سے بچنے کا خصوصی تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹی بات، برے کام اور جہالت والے معاملات نہیں چھوڑتا،
اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم روزے کی حالت میں لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرو، دھوکہ بھی کرو، تم لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کرو، حق بھی مارو، نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ تقاضا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور وہ کیسے پیدا ہوگا کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے، نہیں کرے گا تو حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرما لی، ثواب اس کو کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے، دیگر عبادات کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں گناہ سے خصوصی طور پر بچنا ہے، ہمیں جھوٹی بات سے خصوصی طور پر بچنا ہے، فراڈ اور دھوکے سے خصوصی طور پر جو ہے وہ بچنا ہے۔ تو جو لوگ روزے کی حالت میں اپنا چھرا تیز کر لیتے ہیں نا، تو ان کو جو ہے نا وہ اپنے روزے کی خیر منانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ جو ہے نا وہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے حقیقی اس کا ہے جو کھانے پینے سے بھی رکتا ہے اور بے حیائی اور لغو حرکتوں سے بھی رکتا ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی غلط حرکت اگر ہو گئی بندے سے، اس نے کر لی جان بوجھ کر، تو اس کے روزے کا ثواب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ صحیح ابن خزیمہ کی ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ فرمان بھی موجود ہے نبی علیہ السلام کا، الصیام جنہ، روزہ جو ہے یہ ڈال ہے، اذا کان صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، جب تم میں سے کسی کا روزے والا دن ہو نا تو نہ وہ بے حیائی کا کام کرے اور نہ ہی گالم گلوچ کرے، نہ ہی کوئی اس طرح کی حرکت کرے۔ تو روزے کی حالت میں یہ معاملات ایک مسلمان نے نہیں کرنے، نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ بے حیائی کا کام کرنا ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو جب انسان ان کاموں سے پرہیز کرے گا، بچے گا، تو اس کے نتیجے میں تقوی اور للہیت یعنی جو روزے کا مقصد ہے نا اس کو عروج آئے گا، اس کے اندر قوت آئے گی، اس کے اندر تقوی آئے گا مزید۔ تو اگر روزے کی حالت میں اس طرح کا کوئی کام ہو گیا تو پھر وہ جو روزے کا مقصد تھا، جو روزے کے نتیجے میں ہمیں تقوی اور للہیت ملنی تھی، وہ ختم ہو جائے۔ پانچویں چیز جس کے نتیجے میں تقوی اور للہیت کو قوت ملتی ہے، روزے کا جو نتیجہ ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے، وہ ہے روزے کی حالت میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ عام دنوں کے اندر بھی آپ کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں تو بہت ہی زیادہ سخاوت کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حین یلقاہ جبریل، جس وقت کہ حضرت جبریل آپ سے ملنے کے لیے آتے، تو جب حضرت جبریل ہر رات کو آتے تھے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی ہر رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے آتے تھے، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن سناتے تھے ان کو۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز آندھی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں سخاوت تیزی کے ساتھ کرنا اور بہت زیادہ کرنا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا خصوصی تعلق ہے،
اور اس کے نتیجے میں جو روزے کا تقویٰ ملنا ہے اس کو مزید قوت ملتی ہے، اس کو مزید طاقت ملتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں صدقہ و خیرات کرنا جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ہی بڑا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کے تقوی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اور اسی کے لیے آپ احباب کے سامنے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یہ ضمناً بات جو ہے میں کر دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اوپر والی منزل مسجد کی جو ہے وہ تعمیر کرنی ہے، تو احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ کچھ بھائیوں نے تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تعاون قبول فرمائے، 2-2.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے، تو احباب جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ پچھلے جمعے بھی ایک بھائی نے 10,000 روپیہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کا دیا قبول و منظور فرمائے، تاکہ ہم جلد از جلد جو ہے وہ اوپر والی منزل جو ہے وہ تیار کر سکیں۔ اور پچھلے جمعے بھی کافی ساتھی جو ہیں وہ پیچھے کھڑے رہے تھے تاکہ ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ ہو سکے۔ تو اس حدیث کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ و خیرات کا، اللہ کے رستے میں مال و دولت خرچ کرنے کا رمضان کے ساتھ، روزے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس کے نتیجے میں جو روزے والا تقویٰ ملنا ہے نا، اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ چھٹی چیز جس کے نتیجے میں روزے کی حالت میں تقویٰ للہیت عروج پر پہنچتا ہے وہ ہے کہ انسان دعا کو اپنا وظیفہ بنا لے روزے کی حالت میں۔ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل بیان کرتے ہوئے درمیان میں دعا کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ دعا کی آیت سے پہلے بھی رمضان کے مسئلے ہیں، دعا کی آیت کے بعد بھی رمضان کے مسئلے ہیں، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا والا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو اہل علم نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس سے نبی اللہ تعالیٰ کے اس طرز عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا کا روزے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس کی پکار جب بھی وہ مجھے پکارے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مسئلے بیان کرتے ہوئے درمیان میں یہ دعا کا مسئلہ بیان کیا ہے، اس لیے دعا بکثرت جو ہے وہ کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے نا اس وقت وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے نا تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اور یہ شواہد کی بنا پر حسن لغیری ہی حدیث ہے، قابل حجت یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث کو جو بیان کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب افطاری کا وقت ہوتا نا تو اپنے سب گھر والوں کو جمع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے اس حدیث کی وجہ سے۔ تو افطاری کے وقت جو ہے خصوصی طور پر دعا کرنا، یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے ساتھ دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ دعوت الوالد، والد نے جو دعا کی اپنی اولاد کے لیے، و دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، و دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا۔ یہ 3 دعائیں ایسی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رد نہیں ہوتی۔ تو اس میں ایک ہے دعوت الصائم، روزے دار بندے کی دعا۔ تو روزے کی حالت میں دعا کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ارتقل ممبرہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما فَأَمَّنَا 3 مرات، تو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کے سامنے وضاحت رکھی، حل تدرون لماذا آمنت، تمہیں پتہ ہے میں نے یہ آمین کیوں کہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں جی، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا انہو من ذکرت عندہ یا محمد فلم یصلی علیک فدخل النار، انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے پاس آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہیں پڑھا تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ذلیل و رسوا کر دے اس کو۔ قُلْ آمین، تو حضرت جبریل نے مجھے کہا تھا کہ آمین کہیے، تو پھر میں نے آمین کہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پاک پڑھنا یہ لازمی ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نہیں پڑھے گا تو اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوگا اور آگ کا بھی حقدار ہوگا۔ دوسری مرتبہ جب میں نے آمین کہا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا تھا من ادرک والدیہ او احدہما فلم یبرہما فدخل النار، کہ جس آدمی نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی، ان کے ساتھ نیکی نہیں کی، ان کا خیال نہیں رکھا، فدخل النار، تو وہ جہنم میں چلا جائے۔ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے، ذلیل و رسوا کر دے۔ آمین کہیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں نے آمین کہا تھا۔ تو والدین کی خدمت کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو وہ جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اور تیسری مرتبہ جب میں نے آمین کہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا تھا ومن ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے اور اس کو معافی نہ ملے فدخل النار، تو وہ جہنم میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے، اپنی رحمت سے دور رکھے۔ آمین کہیے، میں نے پھر آمین کہا تھا۔ امام ابن شاہین رحمہ اللہ کی کتاب ہے فضائل رمضان، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور پہلے نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کثرت کے ساتھ رمضان کے روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے تاکہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اور استغفار ظاہر ہے یہ دعا کا ہی ایک حصہ ہے۔ دعا ہم اپنی دنیا اچھی کرنے کے لیے بھی مانگتے ہیں اور آخرت اچھی کرنے کے لیے بھی مانگتے ہیں، اور استغفار جو ہے یہ تو خالصتاً آخرت کے لیے ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں دعا کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ اگر وظیفہ بنے گا تو ہمارا جو تقوی ہے جو روزے کی حالت میں ملنا ہے اس کو مزید قوت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اگر ہمیں معافی نہ مل سکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خائب و خاسر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ذلت سے محفوظ رکھے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور جو کچھ سنایا ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔